گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے وہی دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی پہ پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب سب کے سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف کرتے تھے۔ سب کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ان کے وارث ہیں اور انہی کے دین پر چلنے والے ہیں، اور اس طرح سے نسلی غرور میں وہ مبتلا تھے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم اور انہیں جو عظیم مقام مرتبہ حاصل ہوا، اس کی وجہ کیا، اس کا سبب کیا ہے، وہ چیز بتلائی گئی، اور اس کا تعلق کسی خاک اور خون سے نہیں ہے، کسی نسب سے نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم کردار ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا اس کی بنیاد پر انہیں اونچا مقام ملا۔ اس لیے اسے پیش کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کی روشنی میں یہودیت اور نصرانیت اور اس طرح کے جو بعد میں لوگوں نے اپنے نام گھڑے اور بنائے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، تو اس کی تردید کی ہے، اور یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی زندگی اسلام تھی اور اسی کی انہوں نے تبلیغ کی، اسی کی دعوت انہوں نے دی، اور اسلام اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، پیش کر دینا، اور اپنی مرضی سے اللہ کے لیے دستبردار ہو جانا اور اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے کام کرنا۔ تو یہاں پہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ چند کلمات کیا ہیں وہ بہت قرآن شریف میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ کبھی انہیں حکم دیا گیا کہ ہجرت کرو، کبھی اپنے گھر سے نکل جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو پھر یہ ہو کہ فلسطین جاؤ، یا پھر یہ کہ عرب جاؤ اور جا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اپنے بال بچوں کو وہاں پہ چھوڑو، حضرت اسماعیل کو ذبح کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے بڑے عظیم امتحانات تھے حقیقت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ تو یہی ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا کہ چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم ان امتحانات میں پورا اترا، ابراہیم ان امتحانات میں پورا اترا، کہیں جھجکا نہیں۔ تو اس امتحان میں پورے اترنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، تمام انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں، سردار اور قائد بنا رہا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پروردگار میری نسل میں بھی یہی، یعنی میری ذریت سے بھی کیا یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالموں سے نہیں۔ تو گویا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرکین عرب ہوں، وہ اگر یہ کہیں کہ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، ان کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے ہوں، تو ہوا کرو۔ اگر تم ظالم ہو تو تمہارے ساتھ اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں اس میں شامل کہ جو ابراہیم جیسے کردار رکھتے ہوں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو گھر بنایا اللہ کا، اس کی طرف بھی بتلا دیا کہ پہلا گھر جو مرکز ابراہیمی ہے اور اللہ کی توحید کے لیے جو گھر بنایا وہ بیت المقدس نہیں ہے،
وہ فلسطین والا یروشلم والا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ گھر ہے کہ جو خانہ کعبہ وہاں پہ مکہ میں پایا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بحث آگے آنے والی ہے تحویل قبلہ کے سلسلے میں. تو پہلا گھر یا گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں ہے، نہ کہ بیت المقدس جسے اس کے 13 صدیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قدس میں بنایا، فلسطین میں بنایا، اور انہی کے زمانے میں وہ قبلہ قرار پایا یہودیوں کے لیے. لیکن اس سے پہلے مرکز ابراہیمی جو ہے وہ تھا، اور اس کا انکار کوئی نہ تو یہودی کر سکتے نہ عیسائی کر سکتے. تو اسی کو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اسے مرکز بناؤ لوگوں کے لیے، اور ہم نے کی جگہ اسے قرار دیا اور لوگوں کو دیا کہ ابراہیم کے نماز کی جگہ کو جو ہے اپنے لیے جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی کہ میرے گھر کی یعنی اسی خانہ کعبہ کی صفائی کرتے رہیں. صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑو لگانا، یہ تو ہے ظاہری چیز ہے، مطلب اس میں یہ توحید کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کا گھر ہے. تو یہ توحیدی کا گھر ہونا چاہیے، اس میں بت اور دوسری چیزیں یا خلاف توحید کوئی چیز نہ آنے پائے. اصل صفائی اصل طہارت یہ ہے، آپ کی کسی مسجد میں خوب وہ کر لیں، اچھے اچھے کارپیٹ بچھا دیں، سنٹ وغیرہ سلگائیں اور وہ خوب سلگائیں، لیکن اس کے اندر پھر جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے ساری بدعتیں ہو رہی ہیں، تو وہ طہارت نہیں ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے. بعض مساجد میں کچھ ہو رہا ہے جو بالکل خلاف توحید ہے، تو یہ کیا ہے؟ تطہیر نہیں ہے بلکہ یہ تنجیس ہے. تو پھر اس گھر کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل جو اس کی دیواریں بلند کرتے ہوئے دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار ہماری اس محنت و کوشش کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. اسی دوران انہوں نے اور بھی دعائیں کی کہ ہمیں مسلمان بنا، یعنی اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت برپا کر جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہمارے مناسک بتلا، یعنی عبادت کے طریقے اور حج کے طریقے، اور ہماری توبہ قبول فرما یا نظر رحمت کر. تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نظر رحمت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ان میں سے یعنی وہ نسل جو اسماعیل سے چلنے والی ہے عرب کے اندر، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اندر سے تو ایک رسول بھیجیو کہ جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیوں کو سنوارے. ان کی زندگیوں کو سنوارے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی عبادات، ان کی معاشرت، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، پوری زندگی جو کچھ ہے اس کو بالکل درست ٹھیک کر کے اسلام کے اللہ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ چلائے. یہ ہے تزکیہ حقیقت میں. تو یہ ان کا طریقہ تھا. اب اس کے بعد فرمایا کہ ایک بیوقوف انسان کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے طریقوں کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے. حقیقت میں بیوقوف انسان ہوگا، احمق انسان ہوگا، وہی یہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ ابراہیم کا معاملہ یہ ہے، ان کی خوبیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اسے اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں اس کا مقام مرتبہ صالحین کے درمیان. اور اس لیے انہوں نے جب ان سے رب نے کہا، ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. قال اسلمت لرب العالمین، پروردگار بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ میں پروردگار اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بات ہے کہ جس کی نصیحت اور وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو کی، اور بتلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، یعنی دین کا مطلب ہے طریقہ زندگی. اور وہ کیا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمون ہو، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو. اور پھر بہترین آیت حقیقت میں یہ مجھے بہت پسند ہے، یہودیوں سے خطاب کر کہا گیا کہ تم اس وقت موجود تھے جب ابراہیم کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا. یعقوب علیہ السلام ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا. اور آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کون تھے؟ نبی ابن نبی، اور ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے اور بچے جو ہے بہرحال ان کی تربیت زیر تربیت تھے. ان کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد میں چلا گیا مر گیا تو تم کس کی عبادت کرو گے. یہاں پہ عبادت اس معنی میں نہیں کہ تم کس کی پوجا کرو گے، یعنی تمہاری زندگی کا ڈھنگ کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، ڈھنگ کیا ہوگا. یہ نہیں صرف نماز پڑھ لیا، پوری زندگی کس کی تم عبادت کرو گے. یہ نبی اطمینان کر لینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں مرتے وقت کہ میرے بچے کہیں گمراہ تو نہیں ہوں گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے اطمینان دلایا بچوں نے ابا جان
آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کے الہ، آپ کے آباء و اجداد کے الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا جو معبود تھا ایک ہی معبود، اسی کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ اس بات کا انہوں نے مرد وقت اطمینان کیا۔ یہ ہمیں جو ہے نا آج کی ہماری نسل کو یہی حقیقت میں پیغام دینا ہے۔ ہم اس بات کا اطمینان کریں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں اور کس کی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیطان کی جا کے عبادت کریں گے، ان کو ڈر تھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ان کی زندگی اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبودیت میں جو ہے گزرنی چاہیے، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے، اور اس کا اطمینان جو ہے کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ امت تھی جو گزر چکی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور بیچ میں ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 138، اسی ساری چیزوں کے حوالے سے یہودیوں اور نصرانیوں اور بعد میں تمام لوگوں کو کہا گیا کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا کیا رنگ ہے؟ آج اپنے فرقوں کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو بھائی، مسلمان ہیں، کون سے مسلمان ہو؟ اس کے بغیر تعارف ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ بھائی صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی جو ہے بندگی کرنے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی آخر میں فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ امت ہے، گروہ ہے جو گزر چکا، ان کی کمائی ان کے لیے۔ مطلب یہ نہ کہو کہ ہمارے ابا جان فلاں تھے، ہمارے دادا جان ابراہیم تھے، ان کی کمائی ان کے لیے تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اسی وقت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق تمہارے کام آئیں گے جب ان کی زندگی کے نمونے کو تم اپناؤ اور اسی کے مطابق تمہاری زندگی ہو، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا جو ثواب ہے ان کے پاس ہے، وہ تھیلی تمہارے پاس منتقل نہیں ہونے والی ہے۔ وہ امت کی چلی گئی، ان کا عمل ان کے لیے، ان کی کمائی ان کے ہاتھ، تمہاری کمائی تمہارے ہاتھ۔ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اعلان سماعت فرمائیں۔ ہر جمعے کے دن بعد نماز عصر 4 بجے سے تفسیر کا پروگرام ہوا کرے گا۔ پروگرام میں حصہ لینے والے حضرات کے لیے